السلام علیکم ناظرین، جس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا، اس وقت اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ وہ بڑا ہی بدتینیت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمیونٹی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی آیا ہے، تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اسے اندر بلاؤ، ہرمز نے کہا۔ حضرت خالد کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ وہ برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا میں پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان نہ سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ رب العزت کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے، ایلچی نے جرأت سے کہا۔ اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنا دربار کا رعب گانٹھتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں بلکہ اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ رب العزت کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی، ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، لاؤ، تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرکل بھی اس چٹان سے ٹکر لے کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم انہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنی سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتاؤ کہ عراق کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی کبھی جرأت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤ، ایلچی نے کہا۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی علم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں، ہرمز نے کہا۔ اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا۔ اگر مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ ہرمز ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھاؤ۔ مجھے اپنا سالار کا پیغام کا جواب مل گیا ہے۔ تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، کیا یہی تیرا جواب ہے؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، اور اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کی برچی بردار اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلوار نیاموں میں ڈالی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم اٹھاتا دربار سے نکل گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اردشیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ناظرین، مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور قاسمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمہ زند کر دیا۔
یہ مقام یمامہ اور ابلا شہر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ حضرت خالد ابھی قاسمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے حضرت خالد کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج قاسمہ میں خیمہ زن ہے۔ حضرت خالد نے وہیں سے راستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنہ بن حارثہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے حضرت خالد کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنہ بن حارثہ، مذکور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح حضرت خالد کی فوج کی تعداد 18000 ہو گئی۔ حضرت خالد نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ قاسمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت خالد کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حضرت خالد ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ حضرت خالد نے کچھ آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن حضرت خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا۔ تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہوں۔ ناظرین، حضرت خالد نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مثلاً ابن حارثہ جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ حضرت خالد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر و وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ حضرت خالد نے کہا، کہاں ہیں وہ اور کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ فوری طور پر قاسمہ کی طرف کوچ کرو۔ حضرت خالد نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو گیا۔ ناظرین، ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیسے ہوا تھا؟ وہ قاسمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ حضرت خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر قاسمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر قاسمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو قاسمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا شہر کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستانی تاجروں کے قافلہ یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابلا تک
نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں قاسمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے حد سے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زر اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے وہ قاسمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قاسمہ کے علاقوں میں پہنچ جائیں۔ لہٰذا اس کوچ نے انہیں راستے میں ہی تھکا دیا اور یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چال تھی، انہیں تھکا دیا جائے۔ ناظرین، اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید کو مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ہی ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو کہ زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ ناظرین، زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا، دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک دو زخمی یا ہلاک ہو جائیں تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی، جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دیکھو، فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ ناظرین، ہرمز نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا، آپ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے اور کشتی بھی کرتے تھے، نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ ناظرین، جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر حضرت خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا، تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ حضرت خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی، وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے، ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر حضرت خالد نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکی۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور حضرت خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکالی، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر حضرت خالد کے ہاتھوں اور نیزوں میں پھرتی آ گئی، دونوں فوجیں شور و غل کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا کہ وہ حضرت خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ خالد، ہتھیار کے بغیر آ کر کشتی لڑ۔ حضرت خالد تلوار
تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ وہ جب حضرت خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ حضرت خالد ہلنے کے قابل نہ رہے تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر حضرت خالد کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھائے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ حضرت خالد کی توجہ بڑھ گئی۔ ہرمز نے حضرت خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان سے محافظوں سے کچھ کہا۔ حضرت خالد اس کی زبان کو تو نہ سمجھ سکے، مگر اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر حضرت خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ حضرت خالد نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر حضرت خالد پر وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن حضرت خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ دیکھ نہ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائروں کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار میں کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور یہ سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ ناظرین، یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمر تھا، جسے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمک کے طور پر خالد کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے ہرمز اور حضرت خالد کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور حضرت خالد اس کے پیٹ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ حضرت خالد ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی حضرت خالد کے ہاتھ میں تھی۔ ٹوپی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے حضرت خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ناظرین، ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ حضرت خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی حضرت خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمانڈ تو ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلو کا سالار قباس اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ قباس اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں
ہاتھوں کٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کے افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اٹھایا گیا۔ حضرت خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ناظرین، ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی حضرت خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والوں کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی حضرت خالد کی ملکیت تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔